الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تجارت میں نفع لینے کی حد۔ سوال کیا گیا ہے کہ تجارت میں نفع لینے کی کوئی حد مقرر ہے یا کہ غیر محدود ہے؟ ہمیں اس کا جواب دلیل کے ساتھ چاہیے۔ آپ اس میں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہر سال تاجر کو بہت سے ٹیکسز ادا کرنے ہوتے ہیں جو تاجر کی تائید کرتے ہیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ جس شخص نے تجارت کے لیے یا رکھنے کے لیے مال خریدا ہوا ہو اس کے لیے اس وقت یا ادھار خریدی ہوئی قیمت سے زیادہ میں فروخت کرنا جائز ہے۔ اس کے نفع میں ہمارے علم کے مطابق تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن تخفیف اور آسانی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے کی ترغیب وارد ہے۔ لیکن اگر علاقے میں کسی چیز کی قیمت معروف ہو تو مسلمان شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی جاہل کو اس قیمت سے زائد پر فروخت کرے، لیکن اگر وہ اسے حقیقت کا بتا دے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا اس قیمت سے زائد میں فروخت کرنا دھوکہ کی ایک قسم شمار ہوگا۔ اور پھر مسلمان تو دوسرے مسلمان شخص کا بھائی ہے، نہ تو وہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے کے سپرد کرتا ہے کہ اس پر ظلم کرے، اور نہ ہی اسے دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی اس سے خیانت کرتا ہے، بلکہ جہاں بھی ہو وہ اپنے بھائی کی خیر خواہی ہی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ یمانی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس پر بیعت کی کہ نماز قائم کروں گا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا رہوں گا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 89۔ اور مستقل فتویٰ کمیٹی کی فتاوی جات میں یہ چیز بھی درج ہے کہ تجارت میں نفع محدود نہیں، بلکہ یہ مال کی کثرت و قلت میں طلب اور پیشکش کے حالات پر منحصر ہے۔ لیکن مسلمان یا دوسرے تاجر کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی خرید و فروخت میں لوگوں پر آسانی اور سہولت کرنے والا ہو، اور خریدار یا فروخت کرنے والے کی غفلت کو فرصت سمجھ کر اس سے دھوکہ نہ کرے، بلکہ وہ اخوت اسلامی کے حقوق کا خیال رکھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 91۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 38697۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔